آج کا ہمارا موضوع ہے محبت میں امتحان، کیونکہ محبت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر دل نہیں ہے، ایسا کوئی دل نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو دل دیا، اس کے اندر محبت کو پیدا کیا۔ اب محبت کے بڑے قصے ہیں، لیکن میں جو محبت کا قصہ سمجھاؤں گا وہ صرف قرآن سے یاد سمجھاؤں گا۔ دیکھو نا، محبت ایک سے ہوتی ہے۔ محبت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ محبت جو اصل محبت ہوتی ہے وہ ایک سے ہوتی ہے۔ اس کا مثال دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے، لیکن اس کی محبت ایک سے تھی جس پر ان کو جلن ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت، کیونکہ دنیا میں جو محبت ہوتی ہے نا وہ ایک سے ہوتی ہے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جب تک یہ غور سے مکمل قصہ نہیں سنو گے سمجھ میں نہیں آئے۔ پہلے تو ہماری محبت کن چیزوں سے ہے دنیا میں، پھر اس کے بعد پھر امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ سورۃ توبہ 10واں سپارہ آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 8 چیزیں ہیں دنیا میں جس سے تمہاری محبت ہے۔ اب اس محبت میں امتحان ہے کہ یوسف علیہ السلام سے محبت تو تھی، لیکن اللہ نے آزمایا کہیں اللہ کی محبت سے یوسف کی محبت بڑھ نہ جائے۔ حالانکہ دنیا میں اپنے سارے بیٹوں سے زیادہ محبت یوسف کی تھی۔ اب وہ کیسے پتہ پڑ جائے گا کہ محبت اس سے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ 8 چیزیں جو اللہ تعالیٰ گنائی ہے نا، یہ محبت کی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ ہو، یہ محبت کی چیز ہے، ماں باپ۔ ابناؤکم، اولاد، محبت کی چیز ہے۔ اخوانکم، بھائی، محبت کی چیز ہے۔ ازواجکم، بیویاں، محبت کی چیز ہے۔ اموال اقترفتموہا، محبت کی چیز ہے، مال، واپار، نوکری۔ تجارت تخشون کسادہ، ڈر کہیں نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے ڈر بھی ہوتا ہے۔ وہ مساکن ترضون، وہ بلڈنگیں، محلات ہیں جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، جس کے بنانے کے پیچھے تم لگے پڑے۔ اب یہ 8 چیزیں ہیں انسان جس سے محبت کرتا ہے، لیکن اندر میں محبت جو ہوتی ہے نا، ان میں سے بھی ایک میں ہوتی ہے۔ اگر اولاد میں سے 7 بچے ہیں تو محبت ایک سے ہوگی، اولاد سے ہوگی یا باپ سے ہوگی، بیوی سے ہوگی، کسی سے بھی ہوگی تو ایک سے ہوگی۔ حالانکہ محبت تو ساروں سے ہے۔ کیا دوسرے بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت نہیں تھی؟ کیا تھی؟ ساروں سے تھی، کیونکہ وہ نبی تھا، وہ ناانصافی کرنے والا نہیں تھا۔ ساروں سے محبت تھی، لیکن زیادہ ایک سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سے سب زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا گیا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا اس کے باپ سے۔ تو محبت ایک سے ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ اب اس کا کیسے پتہ پڑ جائے؟ میں اس کا بھی مثال دیتا ہوں کہ محبت کا کیسے پتہ پڑ جائے۔ غور سے میرے بھائی سنو، خدا را خود کو بچاؤ
قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اب کیسے پتہ پڑ جائے؟ میں اس کا دلیل دیتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کروں گا اللہ کے فضل سے، یا تو اللہ کے کلام سے کروں گا، یا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کروں گا۔ آج جو میری بات ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے کلام سے۔ تو محبت کیسے پتہ پڑ جائے کہ اس کی محبت ہے؟ امی نے کہا کہ من احب شیئا اکثر من ذکر ہوں، جس کی بھی جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کے زبان سے اس کا نام ہوتا ہے۔ اب بیٹے سے محبت ہوگی تو بیٹے کا وہاں بیٹے کا بات کرے گا، یار میرا بیٹا ایسا ہے، یار امتحان میں پاس ہوتا ہے، یار ایسے ہوتا ہے، ایسی مار کے کرتا ہے، بار بار وہ اس کے بات کرے گا۔ باپ سے ہوگی تو وہ بار بار باپ کی بات کرے گا۔ بھائی سے ہوگی، یار میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، مجھے ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ اور جس سے نفرت ہوگی تو بار بار اس کا بھی بات کرے گا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر سے محبت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا اللہ کا رسول فرماتا تھا، میں آیا، ابوبکر آیا، عمر آیا، میں گیا، ابوبکر عمر گیا، میں بیٹھا، ابوبکر عمر بیٹھا، میں داخل ہوا، ابوبکر عمر داخل ہوا۔ حالانکہ ابوبکر عمر نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کے زبان پر ان دونوں کا نام ہوتا تھا۔ ایک گائے پر ایک سوار کر جا رہا تھا، اس نے کہا کہ گائے بول پڑی کہ میں کھیتی کے لیے بنائی گئی ہوں، میں سواری کے لیے نہیں بنائی گئی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اس پر ایمان ہے، ابوبکر کا بھی ایمان ہے، تو عمر کے حالات نہ ابوبکر تھا نہ عمر تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی، بار بار ان کا نام زبان پر ہوتا تھا۔ تو ہر وہ بندہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جس کا اللہ ذکر کر کے پھر کہتا ہے میں دیکھوں ان سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کے اب مقابلہ ہوگا، ان میں تمہاری محبت ایک سے ہوگی۔ اب اللہ کہتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں اس سے محبت ہے یا مجھ سے محبت ہے۔ اگر زیادہ تم نے اس سے محبت کی، کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے راہ میں کوشش جد و جہد کرنے کے سے، اللہ تک منزل تلاش کرنے کے، اللہ تک پہنچنے کے، اللہ تک رسائی کرنے کے، زیادہ ان سے محبت کی۔ وَتَرَس پسو پھر انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ میں میری، تاکہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہدایت نہیں کروں۔ تو اصل محبت کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بات ہوگی، بار بار اس کا ذکر ہوگا، اس کا نام ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کرنی چاہیے، جب اللہ سے ہوگی تو ہوگی، اب اللہ سے ہوگی تو کیا ہوگا، اس کی اب کیسے ہوگی میں وہ بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ، راستہ میرے پاس ہے، اللہ کی منزل میرے پاس ہے، آ جاؤ مجھ سے لے لو، میرا طریقہ اپناؤ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اب وہ طریقے میں کیسے؟ کیا کچھ نہیں ملے گا؟ اب ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اب ہم نے کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، کیونکہ ہر محبت کا امتحان ہوتا ہے، وہ محبت ہی نہیں
جس کا امتحان نہیں ہو وہ محبت ہی نہیں، جس میں آزمایا نہیں ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے دولت کی ہو، چاہے عورت کی ہو، چاہے دنیا کی ہو، چاہے علم کی ہو، چاہے اللہ کی اور اس کے رسول کی ہو، جو بھی محبت ہے اس میں آزمائش ہر حال میں ہوتی ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ محبت میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یہ محبت میں پاس ہوتا ہے یا نہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو آج میرا یہی ہے کہ محبت میں آزمائش اور امتحان ہر حال میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تیرے گناہ معاف کروں گا، مگر کیا کروں گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر میں تجھے آزماؤں گا، پھر میں امتحان لوں گا، میں تجھے ایسے جنت نہ دوں گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے، مسلمان ہو گئے، بس ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، میں تجھے جنت دے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، پھر میں امتحان، کیونکہ ہر محبت میں امتحان ہے۔ جانیں چلی جاتی ہیں، جسم چلا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تجھے ہر چیز سے آزماؤں گا، خوف دلواؤں گا، دشمن کا ڈر، کیونکہ جو اس راہ میں نکلتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے دشمن، اور تجھے تکلیفیں دوں گا، بیماری دوں گا، نقص اموال، تیرے مال کو کم کروں گا، تیرا مال ضائع کروں گا، والانفس، تیرے جانوں میں تیرے ضائع کروں گا، تیرے جانیں ضائع کروں گا، والثمرات، تیرے میوے تم سے لے لوں گا، میوے کے لیے تڑپے گا، مال کے لیے تڑپے گا، تو پریشان ہوگا۔ اتنا میں تجھے آزماؤں گا کہ تو واقعی محبت میں پاس ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر تو خاموش ہو گیا اس سے اور پھر بھی میرا دامن نہیں چھوڑا اور میرے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا اور اس تکلیفوں پر توجہ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جن کو وہ تکلیف ہوتی ہے، جن کو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں، تو ہماری یہ چیزیں بھی اللہ کی، ہمیں کوئی اس سے روک نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کے دین کے لگے رہیں گے، اللہ کے قانون کے لیے جدوجہد کریں گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ پر ہماری جان مال عزت سب قربان ہو، اللہ کے دین پر قربان ہو، اللہ کے محبوب کے سنت پر قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسے کہتے رہتے ہیں کہ ہماری جب جان اپنی نہیں ہے تو مال، یہ چیزیں، اولاد، یہ کیا چیز ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی بندے ہیں جن کے اوپر صلواتیں ہیں، سلام ہیں، اور یہی بندے ہدایت والے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے، ہر امتحان میں پاس ہو گئے، جہاں جہاں کیا پاس، تو محبت میں پاس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے محبت کی، میں نے کہا نکال، میں دیکھوں تو بیوی کو پسند کرتا ہے یا رب کو پسندتا ہے۔ ایسی جگہ پر لے کر آیا جہاں پانی بھی نہیں تھا، جب بیوی کو چھوڑے کرے اور بیٹے کو، کیا دونوں سے محبت تھی، اسماعیل علیہ السلام اور اس کی امی سے محبت تھی۔ جب محبت بڑھنے لگی تو اللہ کا امتحان آ گیا، اللہ نے کہا اٹھا دونوں کو۔ اب دونوں کو اٹھا کر ایک جنگل میں، جہاں آج مکہ ہے، وہاں ایک جنگل تھا جہاں پرندے بھی نہیں جاتے تھے، وہاں پھینک کر جب چلنے لگا تو بی بی صاحبہ پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے اس بیابان میں، اس جنگل میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے؟ یعنی اگر اس کو علم ہوتا، پتہ ہوتا تو کرتا خود یاسو بر ہوتا، پتہ ہوتا کہ یہ ایسے ہوگا۔
نہیں آنکھوں بہہ رہے ہیں۔ پریشان حال ہے۔ بی بی صاحب سمجھ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کسی چیز میں بھی پریشان نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے حکم کے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ سر ہلا کے کہا تو بی بی صاحب نے کہا تیری پرواہ نہیں ہے، تو جا، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہماری مدد بھی اللہ ہی کرے۔ آزمایا، پھر وہ بیٹا سے ملوا دیا۔ اللہ نے کہا میں بے وفا نہیں ہوں، تم اگر قربانی کرتے ہو تو میں تیرا رتبہ بڑھاؤں۔ پھر بیٹے سے بڑھا، پھر محبت بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا قربانی کر۔ جانور قربانی کرنے لگے، گائے قربانی کرنے لگے، اونٹ قربانی کرنے لگے۔ پھر بھی خواب آ رہا تھا قربانی کر محبوب کی، تو سمجھ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں ہے۔ بیٹے کو اٹھایا اور کہنے لگا اللہ نے ہمیں کہا ہے تیری قربانی کو اللہ نے مانگا ہے، تو یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کراؤں، ابا جان پھر دیر کا ہے کہ جب اللہ نے مانگا ہے تو فوراً کہہ دو کہیں اللہ نے ناراض ہو جائے۔ تم اللہ کے آزمائش میں فوراً اتر جاؤ۔ اللہ نے کہا ہے کہ دے دو تو دے دو، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، باپ ذبح کرنے کے لیے کیا۔ تو یہ تھا محبت کی آزمائش۔ تو آج اگر ایسے نمازیں یہ ایسی ہوتی تو پھر تو کوئی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے سر عام ہو رہی ہے، بشرا سر عام اور محبت کے دعوے دار بن کر ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک دار بن کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور دین کو ایسے اوپرا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی کوئی سنت نہیں ہے، ساری چیزیں شیطانی چل رہی ہے، سارے کام شیطانی چل رہے ہیں، رشوت چل رہی ہے، رشوت کے سوا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا ایسے ہم مسلمان؟ تو محبت کو ہم سمجھیں۔ محبت میں امتحان ہر حال میں ہوتا ہے، جو بھی محبت کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، اس میں امتحان اور آزمائش ہر حال میں ہوتی، کیونکہ آزمائش کے سوا کوئی محبت نہیں ہے۔